میں نے حدیث آدھی سنائی ہے. جی رک جائیں, پہلے ان کا سوال تھا. جی مفتی صاحب کون ہیں؟ بخاری کی حدیث سنائی تھی کہ اگر حاکم جو ہے وہ کشمش جیسے سر والا بھی ہو, لیکن اگر وہ کسی طریقے سے حکمران بن گیا تو پھر اس کی بغاوت نہیں کر سکتے. حدیث جی پوری حدیث کیوں نہیں سنائی انہوں نے؟ پوری حدیث سنا ہے. اس سے کہے مجھ صاحب میرے گھر کتاب پڑھی ہوئی ہے, آگے لکھا ہوا ہے اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو. یہ والا حصہ کیوں مس کیا؟ یہ پہلی دفعہ گیم نہیں ہوئی ہمارے ساتھ, یہ ایوب خان سے گیم چل رہی ہے ہماری. اپنے نا ورژن نکال دیتے ہیں, والے حصے نکالتے ہیں, بعد آیتیں چھپانے والی قوم ہے, بعد آیتیں دکھانے والی قوم ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. وہ جناب ساحل ندیم صاحب, بخاری کے الفاظ اسی طرح ہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آپ دوبارہ بخاری کی تحقیق کر لیں تو بخاری میں الفاظ ہیں اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی, کہ تم پر حبشی غلام بھی مسلط کر دیے جائے نا تو تم نے اطاعت کرنی ہے. آپ نے باقی یہ جو بات کی ہے کہ بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ما اقاموا فیکم الدین, جب تک دین قائم رکھیں یا کتاب اللہ پر فیصلہ کریں, تو اور پھر اس سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر حاکم وقت کتاب اللہ کے خلاف ہمیں آرڈر دے گا تو ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. تو کس بے وقوف نے کہا ہے کہ حاکم وقت اگر قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرے تو بھی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے؟ آپ نے یہ الزام ہمارے اوپر لگایا کیوں ہے؟ تھوڑی سی سینس سے کام لے لیا کرو آپ. ہم نے کب کہا ہے کہ حاکم وقت اگر شریعت کے خلاف آپ کو لے کے جائے تو بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے علماء کے ذمے یہ الزام تھوپ دیا ہے؟ عدالتی خلا کے خلاف آپ نے کیا ہمارے کلپ دیکھے نہیں ہیں؟ پاکستان میں جس طرح سے کورٹ خواتین کو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہے, تو ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیا؟ اگر ہم کہتے کہ حکومت غلط فیصلہ بھی کرے تو بھی آپ نے اس کو ماننا ہے, تو ہم خلا کے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے کہ جناب جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی وہ شریعت کے خلاف, اس کو سب نے ماننا ہے, تو یہ علماء اتنے BCO مسائل میں احتجاج کیوں کرتے ہیں, اسمبلیوں میں اس کے خلاف آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ تو آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ ہاں, اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے گی, اور آپ نے دلیل دی ہے اس کلپ میں کہ وہ جو آگ میں نا بچوں کو ڈال دیا جو بادشاہ تھا, اصحاب الاخدود کا جو واقعہ والسماء ذات البروج میں اللہ نے بیان کیا ہے, جس واقعے کی طرف آپ نے اس کلپ میں اشارہ کیا ہے کہ وہ بچے جو تھے وہ تو بادشاہ کے سامنے اڑ گئے تھے, یعنی وہ قوم جو تھی بادشاہ کے سامنے اڑ گئی تھی, اور بادشاہ نے خندقیں کھدوا کے سب کو آگ میں ڈال دیا تھا. اس پہ آپ نے مجھے لتاڑا ہے کہ یہ سب برے لوگ تھے. بھائی آپ تھوڑا سا کھوپڑی استعمال کیا کرو, وہ واقعہ آپ کے خلاف جا رہا ہے. بادشاہ اپنی قوم کے لوگوں کو کفر پہ مجبور کر رہا تھا, لیکن قوم کافر نہیں بنی, حالانکہ اللہ نے ایسے موقع پہ اوپر سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہوئی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے یہ, کہ اگر کوئی تمہیں کفر پہ مجبور کرے, جان کا خوف ہو, تو آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں, لیکن عزیمت یہ کہ نہ کہیں آپ کلمہ کفر, شہادت قبول کر لیں. تو اس قوم نے بادشاہ کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی, نہ تلوار لے کے حکومت کے خلاف وہ لوگ نکلے تھے. بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم کافر ہو جاؤ, انہوں نے کہا ہم کافر نہیں ہوں گے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ اگر آپ کو کہنا اسلام چھوڑ دو تو آپ مت چھوڑو. تو یہ آپ کس دلیل سے کیا نکالنا چاہ رہے ہو, یعنی کون سی دلیل دے رہے ہو اور اس سے اخذ کیا کر رہے ہو؟ کون سی تلوار لے کے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کہا تھا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, کہ آپ فرعون کو جا کے محبت سے سمجھائیں. پھر وہ محبت سے نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بددعائیں کی ہیں. تو ہم کہتے ہیں سب جائز ہے, حکومت وقت کے خلاف آپ نے اس کو نصیحت بھی کرنی ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, لیکن اگر آپ کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں لڑو. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, لیکن لڑائی کی طاقت نہیں تھی, لڑے نہیں ہیں, اللہ ہی نے عذاب دیا ہے. تو جب آپ میں لڑنے کی طاقت ہو تو آپ ضرور لڑیں, اور جب آپ لڑنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے تو بند کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت میں مت اکسائیں. جو نوجوان آپ کو فالو کریں گے نا, ایجنسیاں اٹھا کے ان کی چمڑی ادھیڑ دیں گی اور آپ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوگے. تو مت اسٹیٹ کے خلاف آپ لوگوں کو لے کے جائیں. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اس میں جو بھی پازیٹیو وے میں آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, اس احتجاج بھی کریں, آپ جو بھی پازیٹیو وے میں کام ہو سکتا ہے آپ کریں, جو بھی ملک میں غیر اسلامی قوانین بنے ہیں. لیکن یہ قرآن و سنت کے نام پہ نا آپ لوگوں کو غلط طرف نہ لے کے جائیں. ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا اس طرح کا کوئی آپ کا جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کھل کے بولتے نہیں ہو. آپ کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تلوار کی طاقت کے ذریعے آپ حکومت کو گرانے کو, آپ لوگوں کو, اس نوجوانوں کو اس پہ لے کر آ رہے ہو. یہ آپ کے اندر ہے, لیکن آپ ایجنسیوں سے, فوج سے ڈرتے ہو, آپ منہ سے بولتے نہیں ہو, ڈرپوک آپ ہمیں کہہ رہے ہو آپ. تو اس لیے ذرا آپ اپنی زبان کو بھی لگام دیں. میڈیا اس وقت پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے دنیا کے سامنے کہ کیا ملک کس کنڈیشن میں جا رہا ہے. آپ ضرور احتجاج کریں, آپ دھرنے دیں, آپ نکلیں, آپ سب کچھ کریں.
جو بھی پازیٹیو کام کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ جو لوگوں کو جس طریقے سے بغاوت کے راستے پہ لے کے جا رہے ہو نا, اور کبھی آپ وہ سورہ بروج کا واقعہ لوگوں کو سنا رہے ہو, کبھی موسیٰ علیہ السلام کا سنا رہے ہو کہ فرعون کے مقابلے میں آ گئے تھے, کیا تلوار لے کر آئے تھے فرعون کے مقابلے میں؟ وہ زبانی دعوت دی تھی, تو آپ بھی دعوت دو نا زبانی. آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ بولو کسی کے خلاف, آپ حاکم وقت کے خلاف بولو, صحیح بات بولو گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو آپ بولتے نہیں ہو, آپ کے اندر کچھ اور ہے. تو اس لیے شریعت میں ہمیں جو آرڈر دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ آپ حاکم وقت کی ناجائز چیزوں پہ آپ زبان سے احتجاج کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان الجائر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے کہ بادشاہ جو ظالم ہو اس کے سامنے حق بات کہنا. اس حق بات کہنے سے کوئی منع نہیں کرتا. ہم بغاوت کی بات کر رہے ہیں, بغاوت کے شرعی اصول ہیں, مسلح بغاوت کی بات کر رہے ہیں, وہ جائز نہیں ہے جب تک وہ تمام چیزیں نہ پائی جائیں. میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر کے سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور باب وجوب الانکار علی الامراء فیما یخالف الشرع, اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم ویصلون علیکم وتصلون علیہم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, سب سے بہترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو وہ تم سے محبت کریں, سب سے بدترین وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم کو نفرت کریں, تم ان کو لعنت بھیجو وہ تم کو لعنت بھیجیں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ افلا ننابذهم بالسیف, کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ, نہیں تلوار نہیں اٹھا سکتے جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں. یہ کنایا ہے کہ جب تک حکومت اسلامی ہے, آئین جب تک آپ کا اسلامی ہے, نماز یہ کنایا ہے. لیکن بہت سارے وہ ناجائز کام اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ, جب تم اپنے ائمہ یعنی جو تمہارے امام ہیں, جو تمہارے لیڈر ہیں, ان سے تم کوئی ناجائز چیز دیکھو جس کو تم ناپسند کرتے ہو, فَكْرَهُوا عَمَلَهُ, تو اس عمل کو برا سمجھو, وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ, لیکن طاعت سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچنا, اطاعت بہرحال اس کی آپ نے کرنی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور یہ آپ لوگ خود بھی کیمرے میں بھی نوٹ کر لیں اس کو, ٹھیک ہے نا, عربی الفاظ ہیں. عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ انه قال دعانا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبايعناه فقال فيما اخذ علينا ام بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہاں الا ان تروا كفرا بواحا, فرمایا کہ تم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے چاہے تمہیں پسند ہو وہ ناپسند ہو, مشکل ہو آسانی ہو, الا یہ کہ تم اس سے کفر بواح دیکھ لو, یعنی وہ صاف لفظوں میں بولے کہ میں کافر ہوں. ایسی صورت میں تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے, لیکن اس میں بھی ایک اور شرط ہے, وہ دوسری حدیث میں آتی ہے. وہ شرط کیا ہے کہ استطاعت بھی ہو آپ میں, خالی باتیں نہ ہو. وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ بھی بخاری کی حدیث ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے, زبان کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے. یہ استطاعت کے 3 درجات پیغمبر کے بتائے ہوئے ہیں, یہ علماء کے بتائے ہوئے نہیں ہے. ساحل ندیم صاحب, آپ لوگوں کو بغاوت پہ مت اکساؤ لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف جو ہے. تو پاکستان اگر اس وقت ٹوٹ گیا نا تو یہ اسلامی حکومت نہیں بنے گی, یہ غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا یہ. اور پھر یہ ساری باتیں آپ پاکستان میں بیٹھ کے کرتے ہو, کبھی امریکہ اور کینیڈا میں آ کے بھی کرو. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فل اجازت ہے میڈیا پہ, جو آئے منہ پہ جو ہے نا اسٹیٹ کے خلاف جو مرضی بولتا رہے. آپ ان ملکوں میں آئے ہو, پہلے سنا ہے آپ امریکہ میں رہا کرتے تھے, وہاں بھی آپ ذرا اس طرح کی کلپ ریکارڈ کروانا نا. پاکستان کو تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافروں کا ملک ہے, کفریہ ممالک ہیں. یہ امریکہ کینیڈا تو خالصتاً کافر کنٹریز ہیں. تو یہاں کیوں نہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے؟ وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک اسٹرانگ حکومت ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہاں آپ نے بولا اور آپ مارکیٹ سے ہو گئے شارٹ. یہ پاکستان ہی ملا ہوا ہے آپ لوگوں کو, میڈیا پہ آ کے جو کچھ اسٹیٹ کے خلاف آپ نے بولنا وہ آپ لوگ بولتے ہیں. تو آپ کسی سیاسی جماعت سے اختلاف کرتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں, 100 دفعہ کریں آپ, لیکن اسٹیٹ کے خلاف آپ لوگوں کو مت لے کے جاؤ. ہم مسلسل آپ کے, میں بہت عرصے سے کلپ دیکھ رہا ہوں, آپ کی تحریک کا جو کچھ باتیں آپ کر رہے ہو نا, ان سب کا حاصل پتہ ہے کیا ہے؟ ان سب کا حاصل یہ کہ بیوی کو شوہر کے خلاف, اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف, اور اولاد کو ماں باپ کے خلاف, بہوؤں کو ساسوں کے خلاف, اور عوام کو علماء کے خلاف. یہ ذہن آپ پبلک کا بنا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. حضرت سعید ابن غفلہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اسمع واطیع وان امر علیک عبد حبشی ان ضربک فاصبر وان حرمک فاصبر وان اراد امرا ينتقض دینک فقل سمع وطاعت دمی دون دینی. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو, اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے, اور اگر
وہ تمہیں مارے، ان ضربہ کا فصبر، وہ مارے تو تم نے صبر کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہو نا علماء جو ہے ڈرتے ہیں اور عوام کو بزدل بنا رہے ہیں، یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے. فرمایا اگر وہ تمہیں مارے تو تم نے صبر کرنا ہے، ان حرمہ کا فصبر، محروم کرے تو بھی صبر کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کا تمہیں حکم دے جو تمہارے دین کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس کو کہنا ہے کہ میرا خون لے لو مگر مجھ سے میرا دین مت لو. وہی جو اصحاب الاخدود نے کیا تھا نا، کہ دین دے دیا، یہ جان دے دی انہوں نے مگر دین پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 33700، اور اس کی اسناد صحیح ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک منٹ، یہ تو میں نے جلدی میں نا، کیونکہ میں اس وقت بیان کے لیے جا رہا تھا، لوگوں کا اصرار تھا کہ بھئی آپ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے جو میرے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے اور میرے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ، یعنی انسان کے جثے میں شیطان ہوں گے وہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پالوں تو پھر میں ان حاکموں کے ساتھ کیا کروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع وتطیع الامیر وتطیع للامیر، فرمایا تم نے پھر بھی حاکم کی بات سننی ہے اور امیر کی اطاعت کرنی ہے. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال بھی تم سے چھین لے، فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی اس کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے اس کی، یعنی غیر شرعی چیزوں میں نہیں، لیکن پھر بھی اس کو حاکم ماننا ہے آپ نے. یہ حدیث ہے صحیح ہے مسلم میں، حدیث نمبر 1847. تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیوں کی ہیں؟ تاکہ صحیح ساحل ادیم جیسے لوگ مسلمانوں کی اجتماعیت کا بیڑا نہ غرق کریں. مسلمانوں کو کبھی عادل حکمران ملتے ہیں، کبھی ظالم حکمران ملتے ہیں، ہر طرح کے آتے رہے ہیں، لیکن اسلام اسٹیٹ کو فوکس کرتا ہے. بھائی اپنی اجتماعیت کو اس طرح کے مذہبی اسکالرز کی باتوں میں آ کے اسٹیٹ پر سودے بازی مت کرو، یہ تمہیں اسٹیٹ کے خلاف لے کے جائیں گے، ان کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیکیج ہی نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ بڑے مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنی انفرادی چیزوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضرر کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو دوبارہ میں یہ حدیث سنا دیتا ہوں ساحل ندیم صاحب تاکہ غور سے سن لیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام آئیں گے، یعنی لیڈر آئیں گے، جو میری ہدایت کو فالو نہیں کریں گے، میرے طریقوں کو فالو نہیں کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ان لیڈروں کے اندر جو ذیلی لیڈر ہوں گے نا، وہ کس طرح کے ہوں گے؟ ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے اور انسانوں کے جثے میں اتنے گندے لوگ ہوں گے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، یا رسول اللہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو جو آج ہی کا زمانہ ہے تو میں وہ کیا کروں گا پھر میں ایسے موقع پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، تم نے سننا ہے اور امیر کی اطاعت کرنی ہے. کیا مطلب؟ ساحل ادیم کی باتوں میں نہیں آنا، اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جانا ہے تم نے. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، کی الفاظ دیکھ لو بھائی. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، فرمایا اگرچہ وہ تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، تم سے تمہارا مال چھین لے، اسی کو تو ظالم کہتے ہیں. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی تم نے ان کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں 1847، جا کے دیکھ لیجئے گا. تو یہ چند روایتیں میں نے پیش کی ہیں، چونکہ میں سفر میں ہوں، ورنہ میں جیسے انجینئر علی مرزا کے خلاف میں نے عدالتی خلا پہ کلپ بنایا نا، میں گھر پہ ہوتا تو اس طرح سے پورا کلپ بناتا اور بتاتا کہ ساحل ندیم صاحب کس طرح سے لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف، اور اس سے پاکستان میں اسلامی حکومت نہیں آ جانے والی، اس سے جو رہا صاحب پاکستان ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ کو گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی بات بری لگتی ہے آپ احتجاج کریں، ہم بھی کرتے ہیں نا. آپ نے تو میں نے نہیں دیکھا کوئی خلاف شریعت قانون پاکستان میں بن رہا ہو اور آپ نے اس پہ آواز اٹھائی ہو. یوتھ کلب والے آواز اٹھاتے ہیں، جماعت اسلامی والے آواز اٹھاتے ہیں، JUI والے آواز اٹھاتے ہیں، اور بھی کچھ لبرل لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں، علماء بھی آواز اٹھاتے ہیں. کسی کو ہو سکتا ہے آپ کو اشکال ہو کہ بھئی بھرپور آواز اٹھانی چاہیے تو اور زیادہ پاورفل آواز اٹھا دینی چاہیے، لیکن آپ کو تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. آپ بس بیٹھ کے، جیسے وہ جہلم والی سرکار ہے نا، کمرے میں بیٹھ کے پھینک رہا ہے، تو آپ بھی بیٹھ کے آپ پہ یونیورسٹی میں پابندی کیوں لگی ہے؟
آپ نے اس کو بھی یہ شو کیا گویا یونیورسٹیوں کو حق نہیں چاہیے. بھائی یونیورسٹیوں کو اگر اسلام سے نفرت ہوتی تو آپ ایک داڑھی والے آدمی ہو, مذہبی اسکالر ہو, آپ کو یونیورسٹی اندر آپ بلاتے کیوں؟ کیا آپ ان کو پیسے دے رہے تھے کیا اندر جا کے؟ آپ کے اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یونیورسٹیوں نے آپ کو اور کالجز نے آپ کو باہر نکالا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس پیدا کر رہے ہو. اور میں پبلک کو بھی کہتا ہوں, نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں. یہ ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں کے گرد جب اینٹی اسٹیٹ جو نوجوان تیار ہوتے ہیں نا, تو خفیہ ایجنسیاں ان نوجوانوں کی چمڑیاں ادھیڑتی ہیں, اٹھا کے ان کو مارتی ہیں کہ پہلی ملک کے حالات ایسے خراب چل رہے ہیں اور پھر یہ لوگ آپ کے کام نہیں آئیں گے. تو اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نا مفتی صاحب ڈرتے ہیں, میں نے تو آپ کے سامنے قرآن و سنت پیش کیا ہے, شریعت کے میں نے اصول بیان کیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لو. 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ کمزور تھے, پاور نہیں تھی. مدینہ میں آئے ہیں تو شروع میں صرف دفاعی جہاد پر اکتفا کیا ہے کہ بھئی دفاع کرنا ہے اپنا, خود سے بڑھ چڑھ کے حملے نہیں کیے. جب ایک بڑی پاور تیار ہوئی ہے تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات 23 سال میں ہوئے وہ ہمارے ساتھ 1000 سال میں ہو سکتے ہیں. 1000 سال میں اس کی لینتھ لمبی ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 23 سال میں جو پتہ چلتا ہے, آپ نے ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے, اور اسی کو رکھ کے ہمیں سامنے فیصلہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں. آپ طیارے امریکہ سے لیتے ہو اور آپ جو ہے نا ٹیکنالوجی جاپان سے لیتے ہو, اور آپ پھر بولو کہ پاکستان جو ہے نا وہ جہاد کر کے انہی ملکوں پہ چڑھائی کر دے, تو چڑھائی بڑائی سے نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا, اور جو تھوڑا بہت پروگرام ہے نا وہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا. صلح حدیبیہ میں 1400 حضرات تھے, آگے بہت بڑا لشکر تھا, آپ نے صلح کو ترجیح دی ہے. تو آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ پیدا نہ کریں. پہلے ہی پاکستان کے حالات جو اس وقت ملک کے چل رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں دوبارہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو آپ بار بار, وہ پوری حدیث پڑھ رہا ہوں, پورا پیج میں نے کھولا ہوا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا, میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت کو فالو نہیں کریں گے. لا یستنون بسنتی, میری سنت کو فالو نہیں کریں گے, طریقے کو فالو نہیں کریں گے. ان میں ایسے لوگ ہوں گے قلوب الشیاطین فی جثمان انس, انسان کے جسم میں شیطانوں کے دل ہوں گے, ان کے ایسے لوگ ہوں گے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک, یا رسول اللہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تسمع و تطیع للامیر, سننا ہے اور امیر کی تم نے اطاعت کرنی ہے. وان ضرب ظہرک, چاہے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے, واخذ مالک, تمہارا مال تم سے چھین لے, فاسمع واطیع, پھر بھی سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. تو یہ بزدلی اگر میں سکھا رہا ہوں تو معاذ اللہ نقل کفر, آپ الزام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں, معاذ اللہ. حقیقت یہ ہے کہ نہ میں بزدل ہوں نہ ہمارے پیغمبر دنیا کے بہادر ترین انسان تھے, لیکن ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ اسٹیٹ اور ریاست, مسلمانوں کے لیے ریاست کی اہمیت کو اس میں اجاگر کیا ہے کہ ریاست کو بچانا ہے سب سے پہلے. امیر اچھے برے آتے رہیں گے, امیر کبھی اچھا آئے گا کبھی برا آئے گا, کبھی آپ کے مطلب کا آئے گا کبھی آپ کے مطلب کے خلاف آئے گا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے اسٹیٹ کو سب سے اول رکھنا ہے, اور اگر حق بات ہے تو آپ میڈیا پہ آ کے بیان کریں, اس سے آپ کو کون روکتا ہے؟ حق بات سے کوئی نہیں روکتا. اور آپ جس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا میڈیا پہ, اور جو آپ کا لب و لہجہ ہے, تو لوگ جس طرح آپ سے پریشان ہیں, جس طرح ہمیں کال کرتے ہیں, میں تو آپ کے خلاف کچھ بولتا نہیں تھا احترام میں کہ یار بلا وجہ جو ہے نا یوٹیوب پہ ایک جنگ چھڑی آتی ہے, لوگ دیتے ہیں مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں, لیکن اب آپ بدتمیزی پہ اتر آئے ہو. آپ کھلے عام علماء کے خلاف بولنا آپ نے شروع کر دیا ہے, اور آپ ہمیں بزدل کہہ رہے ہو, آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی یہ آدھی حدیثیں سناتے ہیں, گویا ہم یہودیوں والا کام کر رہے ہیں. تو حد ہوتی ہے, ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر بتا دوں 1847, اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں. ہم واپس گئے تو انشاءاللہ جیسے خلا پہ ہم نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا, اگر آپ نے دوبارہ کوئی اس ٹاپک پر لوگوں کو غلط آپ نے گائیڈ کیا تو میں پھر اسی طرح بھی میں کلپ انشاءاللہ اسی طریقے سے دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا.